بسم اللہ اول واخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالی جل شانہ نے جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی جل شانہ نے تخلیق فرمایا اور پیدا فرما کر اپنی بارگاہ میں اپنی شان کے سامنے یا اپنی شان کے سامنے جب حق تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف فرما کیا، اپنے سامنے ظاہر فرمایا، یہ جو درود جس کو ہم درود کی جو ہم محفل کر رہے ہیں، یہ جو درود ہے، یہ درود اس وقت سے ہے کہ جب حق تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے تشریف فرما کیا۔ یہ یوں کہہ لیں کہ یہ درود اس وقت سے بھی ہے کہ جب حق تعالی جل شانہ نے اپنی ذات کے آئینے میں اپنے ہی نور کو دیکھا اور خود اسی نور کو پسند فرمایا، اور اس نور کو جب مکمل پسند فرمایا اور اس نور کی تعریف کو حق تعالی جل شانہ نے مکمل بیان فرمائی، تو پھر حق تعالی جل شانہ نے اس نور کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو درود ہے جس کی ہم محفل میں موجود ہے، جس کی ہم محفل کر رہے ہیں درود کی، اور جس درود کو ہم حق تعالی جل شانہ کی محبت بھی کہتے ہیں کہ جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان بھی فرما رہا ہے، آپ یقین کر لیجئے کہ درود کی جو تعداد ہے کہ جو 72,000 قسم کے درود حق تعالی جل شانہ نے تخلیق فرمائے ہیں، یہ سب کچھ حق تعالی جل شانہ نے اسی وقت جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے ظاہر فرمایا، اپنے سامنے تشریف فرما کیا، اور اپنے آپ خود حق تعالی جل شانہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے، اور مخاطب حق تعالی بھی ہوئے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مالک حق تعالی جل شانہ سے مخاطب ہوئے۔ آپ یقین کر لیجیے یہ درود اس وقت سے ہے، یہ درود اس وقت سے ہی ہے کہ حق تعالی جل شانہ جب اپنے آپ کو ظاہر کرنا حق تعالی جل شانہ نے چاہا، تو ہم جانتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ نے یہ سب کچھ تخلیق فرما دیا، جو دنیا ہے، دنیا ہے، آخرت ہے، جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں جس کے متعلق ہم کہہ لیں کہ ہمیں علم دیا گیا ہے قرآن اور حدیث میں کہ یہ دنیا کائناتیں ہیں، ستارے ہیں، چمک دھمک ہے، ان کی روشنی ہے، اجالا اندھیرا ہے، سب کچھ جب حق تعالی جل شانہ نے ظاہر فرمانا چاہا، تو کہتے ہیں کہ حق تعالی فرماتا ہے جب میں نے اپنے آپ کو، میں تو ایک چھپا ہوا کنز اور ایک خزانہ تھا، جب میں نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا تو میں نے یہ سب کچھ تخلیق فرما دیا۔ اب حق تعالی جل شانہ جب خود فرما رہے ہو کہ سب کچھ تخلیق فرما دیا، تو بالکل سب کچھ حق تعالی جل شانہ نے تخلیق فرما دیا، مگر پھر ایک بات حق تعالی جل شانہ اپنے بندوں کو کہہ رہے ہیں کہ اے بندو، میں نے یہ سب کچھ تخلیق تو فرمایا ہے، مگر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تخلیق فرمایا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ حق تعالی جل شانہ نے یہ جو درود جس کی ہم محفل میں ہے، جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ درود اس وقت سے ہے کہ جب حق تعالی جل شانہ نے اپنے آپ کو ظاہر فرمانا چاہا، کیونکہ یاد رکھیے گا سب کچھ تخلیق کیا ہے حق تعالی جل شانہ نے، تمام انبیاء علیہ السلام بنائے، تمام نبیوں کو حق تعالی نے تخلیق فرمایا، ان کے خطبے تخلیق فرمائے، ان کی ارواحوں کو تخلیق فرمایا، مگر سب سے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاص اور ایک مخصوص نور سے حق تعالی جل شانہ نے تخلیق فرمایا۔ اس وقت سے یہ درود جس کی ہم حرمت کی بات کر رہے ہیں، آپ یقین کیجئے جس کی ہم حرمت اور جس درود کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کی برکتوں کی، یہ اس وقت سے ہی ہے کہ حق تعالی جل شانہ بھیج رہے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ بھیج رہے ہیں اس وقت سے جب اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا حق تعالی نے ارادہ فرمایا، اور ارادہ فرما کر جب تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا اپنے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سے حق تعالیٰ جل شانہ خود اپنی رحمتیں، اپنی محبتیں، اپنی پیار، اپنا محبت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر فرما رہے ہیں، ظاہر فرما رہے ہیں، ظاہر کہہ لیجئے یا نازل فرمانا کہہ لیجئے، حق تعالیٰ جل شانہ کر رہے ہیں، اپنی رحمتیں فرما رہے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت سے آج تک، اور آج سے لے کے روز محشر اور اس کے بعد تک، اس وقت تک جب تک حق تعالیٰ جل شانہ کو جس چیز کا علم ہو۔ مگر حقیقت کی بات یہ ہے کہ ہم اکثر، میں لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ جب تم بسم اللہ پڑھو، بہت سارے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ان کو تسبیحہ پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے اور وہ حق تعالیٰ جل شانہ کے صفاتی نام کو یا بہت سی اور چیزوں کو، قرآنی آیات کو روز پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ حقیقت کی بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ بہت مہربان اور رحمان ہے، بڑے مہربان ہیں، اسی کے نام سے سب کچھ شروع ہوا ہے، حق تعالیٰ جل شانہ کے نام سے شروع ہوا ہے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ یقین کر لیجئے، حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمت جس کو ہم طلب کرتے ہیں، جس کو ہم مانگتے ہیں اپنی دعاؤں میں، وہ حسین رحمت بھی حق تعالیٰ جل شانہ کی انسان پر اس وقت برستی ہے کہ جب انسان جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا شروع کر، اس وقت برستی ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہو کہ جس کو ہم کہیں کہ حق تعالیٰ نے ہم پر ہر لمحے ہر وقت اپنا رحم ہم پر فرما رکھا ہے، ہمیں اپنی رحمتوں کی چادروں میں ڈھانپ رکھا ہے، یہ یوں کہہ لے کہ ہم پر اپنی رحمتیں برسا رکھی ہیں حق تعالیٰ جل شانہ نے۔ وہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان حق تعالیٰ جل شانہ کے محبوب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا شروع کر دے۔ تو جو لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، وہ یہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ کے نام سے شروع ہے، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مگر در حقیقت بات یہ ہے میرے عزیزوں، حق تعالیٰ جل شانہ کے رحم کو حاصل کرنا ہے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، تب جا کے بات بنے گی، تب جا کے بات بنے گی، ورنہ تو وظیفے وظائف تو بہت سارے کروڑوں اربوں لوگوں نے کیے ہیں جن کو آپ اولیاء کرام کہتے ہیں، حق تعالیٰ جانے ان کی کتنی تعداد ہے۔ کئی لوگ ایسے تھے کہ جو بڑے بڑے وظیفے وظائف کیا کرتے تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ جب اپنے نماز پڑھنے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، کھڑے ہوتے، تو سورۃ فاتحہ بھی پوری نہیں پڑھے جاتے۔ آپ بھلا بتائیے، یہ تو سیدھی سی بات ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ تو حق تعالیٰ، یہ تو اطمینان ہوا ہی نہیں۔ اطمینان تو یہ ہے کہ جب آپ اپنے مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو آپ کو بے حد سکون مل رہا ہو، جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ عبادت ہے ہی نہیں جس میں تمہیں مزہ نہ آ رہا ہو، یہ مفہوم ہے حدیث مبارکہ۔ تو بات تو ثابت ہوئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حق تعالیٰ جل شانہ کی گواہی ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کے نام سے سب کچھ شروع ہوا ہے، اور وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہ حقیقت کی بات ہے کہ ہاں، جو بسم اللہ کے معنی ہے وہ سچ ہے بالکل، مگر حقیقت کی بات کچھ وہ بھی ہے کہ جب آپ کو اس رحمان کے اور رحیم اور مہربان کا رحم اپنی جانب برسانا ہو، یا آپ چاہتے ہو کہ آپ کا مالک آپ کے ہر معاملے پر اپنی رحمتیں برسائے، تو پھر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہر مومن، ہر مسلمان، ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ پڑھے۔ وہ پڑھے، اگر اس کو سمجھ ہو، اگر وہ جانتا ہو درود کی برکتوں کو تو پڑھے۔ مگر سچ بات یہ ہے کہ یہ درود وہ معزز اور محترم چیز ہے جو حق تعالیٰ جل شانہ نے تخلیق فرمائی ہے، کئی طریقے سے تخلیق فرمائی ہے۔ کئی طریقوں سے تخلیق فرمانے کا مطلب یہ ہے کئی طریقے حق تعالیٰ جل شانہ کے ایسے ہیں کہ جو بہت، اب آپ یہ خود سوچ لیجئے، ایک تو طریقہ حق تعالیٰ جل شانہ کا ہے اور پھر ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو پھر کس حد تک معزز ہوگا، کس حد تک محترم ہوگا، کس حد تک اس کے اندر حق تعالیٰ جل شانہ نے حرمتیں رکھی ہوگی، کس حد تک حق تعالیٰ جل شانہ نے اس کی برکتوں کو تخلیق فرمایا ہوگا۔ اور پھر اپنے ہی عمل کو جب حق تعالیٰ جل شانہ، یہ نہیں ہے بات کہ صرف اتنی ہی بات نہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ جو ہے وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرما رہے ہیں، وہ بالکل پسند فرما رہے ہیں بے تحاشا، مگر ایک بات یہ بھی ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ جو ہیں وہ جو یہ اس کا اپنا جو طریقہ ہے کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر 72,000 قسم کی جو تعداد حق تعالیٰ نے ہم کو بیان کر رکھی ہے، جس کو ہم حدیث مبارکہ میں بھی ہے، حق تعالیٰ نے بھی ہم کو بیان کر رکھی ہے،
آپ یقین کریے خود حق تعالی جل شانہ کو بھی اپنا یہ طریقہ بڑا پسند ہے کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح سے رحمت نازل فرماتے ہیں. خود پسند ہے حق تعالی جل شانہ کو بھی. اور پھر وہی بات آپ پہنچی کہ میں ابھی کہہ رہا تھا کہ جس کو حق تعالی جل شانہ کی رحمت اپنی جانب برسانی ہو، چاہتا ہو کہ میرا مالک مجھ پر رحمتیں برسا دے، میری خطائیں، جب رحمت برستی ہے تو خطائیں گناہ سب حق تعالی اپنی رحمتوں سے درگزر فرماتے ہیں. مانا رحمت کی بات کر رہا ہوں کہ جب کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ اپنے مالک کی رحمتیں اپنی جانب اس مالک کی رحمتیں اس سے برسنا شروع ہو جائیں، تو حقیقت ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا سب سے زیادہ معزز کام ہے اس کائنات کا. آپ خود سوچ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، بسم اللہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی، پھر رحمان الرحیم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. بڑی معزز چیز ہے. آپ یہ دیکھیے حق تعالی جل شانہ نے اپنے انبیاء کو جو اس نے نبی تخلیق فرمایا ہے 1.25 لاکھ، ان کو حق تعالی جل شانہ نے بڑے کہنے کہ موضوع سے بھی نوازا، بڑے انعامات سے بھی حق تعالی جل شانہ نے ان نبیوں کو نوازا. مگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے حق تعالی کو محبت کا یہ عالم ہے، یہ اپنے حق تعالی جل شانہ کی محبت ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی اپنی امت کو حق تعالی نے آپ کی اپنی امت کو اپنا عمل عطا فرما رکھا ہے، اپنا عمل درود. وہ درود جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت سے ہے، وہ درود شریف کہ جب حق تعالی جل شانہ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا اور پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا، اپنے سامنے ظاہر فرمایا اور پھر سوال فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مانگیے، آپ اپنے رب سے کیا مانگتے ہیں. اس وقت سے وہ گفتگو مبارکہ جو حق تعالی جل شانہ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس وقت ہوئی کہ جب حق تعالی دیکھ رہے تھے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ممکن ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہو اس وقت اپنے مالک کو، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہو اپنے مالک سے اور مالک خوش ہو رہا ہو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ کو سن کر اور عطا فرما رہا ہو. یہ درود تو اس وقت سے ہے. مگر سچ بات یہ ہے رحمان الرحیم نازل ہوئی ہے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل ہوئی ہے. معنی یہ بھی ہے کہ جو رحمت حق تعالیٰ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے خاطر تخلیق جو عطا فرمائی ہے وہ بڑی معزز ہے. جو تمام انبیاء علیہ السلام پہلے گزرے ان پہ بھی حق تعالیٰ نے رحمت فرمائی. انبیاء علیہ السلام پر خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر تو حق تعالیٰ کی رحمت کبھی ٹھہرتی نہیں ہے، کبھی رکتا ہی نہیں. یہ سلسلہ حق تعالیٰ کا ہمیشہ رحمتیں برساتا رہتا ہے، ہر لمحے حق تعالیٰ رحمتیں برساتا ہے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اور درجات مبارکہ کی بلندیاں بھی فرماتا رہتا ہے حق تعالیٰ. مگر تمام انبیاء علیہ السلام پہ بھی حق تعالیٰ نے رحمتیں برسائی، ان کی اس امت پر جو ایمان لیا اس نے بھی برسائی رحمتیں. مگر حقیقت ہے میرے عزیزوں، آج جو یہاں ہم لوگ موجود ہیں، جو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حق تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرما کہ ہم پر بڑا احسان فرمایا. یہ حقیقت کی بات ہے کہ ہم پر بہت معزز اور محترم رحمت حق تعالیٰ جل شانہ نازل فرما رہا ہے. بہت حسین طریقے سے حق تعالیٰ ہماری ذات پر رحمت نازل فرما رہا ہے، اس وجہ سے کہ ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. مگر حق تعالیٰ جل شانہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب ایک یہ بات ہے حق تعالیٰ کی کہ حق تعالیٰ جل شانہ جب کسی کو ایسے شخص کو دیکھے جس میں اسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک عدد نظر آتی ہو تو حق تعالیٰ جل شانہ بھی اس کو پسند فرماتے ہیں، اسے بھی اپنا محبوب بناتے ہیں. مگر میرے عزیزوں سچ بات تو یہ ہے ہی حق تعالیٰ جل شانہ کی کہ جو میں نے بھی بیان کی ہے حق تعالیٰ کی بات. مگر حقیقت ایک بات یہ بھی ہے کہ جس شخص کو حق تعالیٰ دیکھتا ہو کہ جو درود پڑھ رہا ہو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر، حق تعالیٰ اسے بھی بے انتہا پسند فرماتے ہیں، بہت اس کے اوپر رحمت نازل فرماتے ہیں، بہت اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں. یہ حقیقت کی بات ہے. مگر سچ بات یہ ہے آج کائنات میں بڑے بڑے وظیفے وظائف کرنے سے کئی درجے بہتر ہے
کئی گھنٹوں آپ نماز کے اندر کھڑے رہے، بڑی بڑی راتوں کو معزز اور محترم راتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنائی ہے اپنے بندوں کے لیے. آپ یقین کیجئے ان بڑی بڑی راتوں میں یہ 20,000 رکعت نماز نفل پڑھنا، 20 رکعت نفل پڑھنا، یہ کئی تعداد کو اپنے آپ مقرر کر کے اس کو نفل ادا کر رہے. اس سے کئی درجے بہتر ہے کہ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر تنہائی میں بیٹھ کر 10 منٹ یا تنہائی میں بیٹھیے یا پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر 10 منٹ ضرور پڑھیے. آپ یقین کیجیے ساری رات ملائکہ آپ کے حق میں حق تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا خیر فرماتے ہیں. انسان تو وہ، یہ درود تو وہ معزز اور محترم چیز حق تعالیٰ جل شانہ نے جناب آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو عمل حق تعالیٰ جل شانہ کا ہو اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، اس کی حرمت کی انتہا کیا ہو سکتی ہے. اور اس حد تک حرمت کی، اس حد تک حق تعالیٰ کی بارگاہ میں درود کی حرمت ہے، درود کی برکت ہے. حق تعالیٰ نے اتنی تخلیق فرمائی ہے کہ خود جو حق تعالیٰ جو بھیج رہا ہے اسے بھی وہ پسند فرما رہا ہے. اب آپ خود سوچئے کہ اگر حق تعالیٰ جل شانہ کا عمل ہو اور کوئی شخص ایسی راتوں کو جو معزز اور محترم راتیں ہوں اس میں بیٹھ کر اپنے مالک کی بارگاہ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہا ہو، تو پھر اس انسان کی حق تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا بات ہے. اگر ہم انسان ہیں، ہم مومن ہیں اور ہم سب کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ تو وہ ذات ہے کہ جو نقطہ نواز ہے. اگر وہ نقطہ نواز ہے، وہ نقطے پہ اپنے بندوں کو نوازنا جانتا ہے، تو میرے عزیزوں وہ عمل جس کو ہم درود کہہ رہے ہیں، وہ عمل جو حق تعالیٰ جل شانہ کی اپنی ذات کا عمل ہو، آپ خود سوچئے اس عمل پہ حق تعالیٰ جل شانہ آپ کو کیا کچھ عطا کرنا جانتا ہوگا یا کیا کچھ دینا چاہتا ہوگا. کیا ذات ہے حق تعالیٰ جل شانہ کی. مگر سچ بات تو یہ ہے میرے عزیزوں، آج جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی انسان اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے، اگر وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مومن نے پڑھا ہے، اس کلمے پڑھنے والے نے پڑھا ہے، آپ یقین کیجیے اگر ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہے تو ہمارے لیے اس کلمے کے بعد سب سے محترم اور معزز چیز یہ ہے کہ ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھے. سب سے زیادہ معزز چیز ہے. بہت سارے لوگوں کو جب میں کئی لوگوں کو میں نے یہ بات کہی ہے، بہت سارے حق تعالیٰ جل شانہ کی مدد اور اس کی رحمت کے تحت اس بات کو تسلیم کر کے درود پہ پڑھ بھی رہے ہیں. بہت سارے لوگ جان بھی رہے ہیں کہ درود کی حرمت اور برکت کیا ہے، جتنی حق تعالیٰ ان کو سمجھانا چاہ رہا ہے یا بتا رہا ہے. مگر سچ بات یہ ہے کہ جب میں بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ بھی کہا ہے اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ نماز کی جو حرمت ہے اس سے کئی درجے زیادہ حرمت حق تعالیٰ جل شانہ کے عمل درود کی ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ہو سکتا ہے کہ بات ہضم نہ ہوتی ہو یا سمجھنا آتی ہو، اور حق تعالیٰ کو علم ہے. مگر حقیقت یہی ہے کہ درود وہ چیز ہے کہ جس کو نماز تک حق تعالیٰ جل شانہ نے فوقیت عطا فرمائی ہے. اب بات ہے کیسے حق تعالیٰ جل شانہ کے لیے آپ نماز تو ادا کر سکتے ہیں، حج عمرہ زکوٰۃ فطرہ تو کر سکتے ہیں، مگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. مگر اگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر آپ کچھ کر رہے ہوں، آپ اگر حق تعالیٰ کے محبوب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل پر عمل کر رہے ہوں، تو آپ کی دو وجہ ہوں گی. ایک یہ وجہ ہوگی کہ یہ سنت ہے میرے جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارکہ ہے تو کر رہا ہوں، اور حق تعالیٰ جل شانہ کی خاطر کر رہا ہوں. دو باتیں تو یہ ہو گئی. مگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی مبارکہ ہے جنہوں نے جب بھی دعا فرمائی تو اپنی امت کے حق میں فرمائی. آج ہمارے پاس جو رزق ہے جس کو ہم حق تعالیٰ جل شانہ کا تبرک کہتے ہیں، وہ بھی تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو میسر ہوا، ہم کو نصیب ہوا. ہمارے نصیب میں حق تعالیٰ جل شانہ کچھ بات مٹا کر اور اس کو حسین طرح سے تحریر فرما دے تو بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہی تو یہ سب کچھ حق تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنی رحمتیں بھی نازل فرماتے ہیں. تو پھر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو انسان اگر مومن کچھ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے پاس درود کے سوا اور ہے ہی کیا. کیونکہ یہ عمل جس کو ہم درود کہہ رہے ہیں، آپ یقین کر لیجئے یہ درود وہ چیز ہے کہ جس کو نماز پہ بھی حق تعالیٰ جل شانہ نے فوقیت عطا فرما رکھی ہے. بالکل
آپ نے ساری زندگی نماز عبادتیں پڑھی ہوں اور آپ نے حج عمرے کیے ہوں اور آپ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام نہ پڑھا ہو، آپ یقین کر لیجئے آپ کی کوئی عبادت، حق تعالیٰ تو پہلے یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے روز قیامت میں تجھے تیری عبادت کی، حق تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، یہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ بہرحال حق تعالیٰ جل شانہ کبھی پیشی کو اپنی رحمت سے درگزر فرمائے۔ آپ یقین کیجئے روز قیامت حق تعالیٰ عبادت کے صلے میں نہیں ہمیں ہمارے اوپر رحمت نہیں، وہ اپنی شان سے اپنی محبت پہ ہم پر رحمت برسائے گا، عمل کے صلے میں نہیں۔ مگر ایک جگہ حق تعالیٰ نے یہ بھی بات واضح فرما رکھی ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وہ امتی جنہوں نے خوب عبادتیں کی ہوں، بہت عبادتیں انہوں نے کی ہوں، لیکن زندگی میں آپ پہ درود و سلام نہ پڑا ہو، ایسے لوگوں کو ہم ان کی عبادت کے صلے میں جنت داخل کر تو دیں گے، مگر انہوں نے اگر درود نہ پڑا ہوا آپ پر تو ان کا جنت پہ جانا بھی ہم حضرت و یاش بنا دیں گے، یعنی جنت میں گئے بھی اور ایسے کہ جن کو جانا اور نہ جانا بات برابر ہی ہوگی۔ مگر ایک جملہ حق تعالیٰ نے واضح کیا، اگر آپ پر درود و سلام نہ پڑا ہوگا، اب آپ نماز کو عبادت کہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، نماز عبادت ہے، حج بھی ایک عبادت ہے، عمرہ بھی ایک عبادت ہے، اور آپ حقیقت کی بات ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ درود عبادت ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ درود عبادت نہیں ہے، درود تو عبادت کی قبولیت کی گارنٹی ہے، دعاؤں کی قبولیت کی گارنٹی ہے درود۔ مگر وہی بات آپ پہنچی کہ حق تعالیٰ نے کیا بات واضح فرمائی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امتی آپ کے جنہوں نے بہت عبادتیں کی ہوں گی، ہمارا ذکر اذکار بھی کیا ہوگا۔ یہ حق تعالیٰ کی دو باتیں ہیں کہ جو میں دونوں ہی بتا رہا ہوں۔ ایک بات حق تعالیٰ کی یہ ہے کہ ایسی محافلیں جو ہمارے خاطر سجائی ہوں، ہمارے لیے اس میں آپ ہمارے لیے ہماری تعریف کی ہو، ہماری حمد و ثنا کی ہو، اور دوسری بات حق تعالیٰ نے فرمائی کہ ایسے آپ کے وہ امتی جنہوں نے ساری زندگی وہ بہت عبادتیں کی ہوں، لیکن انہیں اگر ہم آپ پہ درود نہ پڑا ہو، انہیں ہم ان کی عبادت کے صلے میں جنت میں داخل کر بھی دے تو ان کا جنت میں جانا ہم حسرت و یاش بنا لیں۔ دوسری جانب اپنی تعریف کے لیے حق تعالیٰ نے یہ بات کہی کی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وہ امتی جنہوں نے محفلیں سجائی ہوں اور ہماری تعریف کو اس میں کی ہو، مگر آپ پہ درود نہ پڑا ہو تو روز قیامت ہم وہ تعریف ان کے منہ پہ دے کے ماریں گے۔ آپ یہ حق تعالیٰ کے جملے سنیے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اس کے جملے ہیں یہ۔ اب بات ثابت ہو گئی ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کوئی شک شبہ کی بات نہیں ہے کہ وہ نہایت رحم کرنے والا، مہربان اور بڑی رحمت اور محبت برسانے والا ہے، خوب محبت، بہت محبت، حدوں سے بھی زیادہ۔ مگر اے لوگوں، یہ بھی جان لیجئے کہ اگر حق تعالیٰ کو ہم سے اس حد تک محبت ہے تو اپنے محبوب جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہوگی؟ یہ اس کی مثال حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے آپ پہ درود و سلام نہ پڑھا ہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمارے لیے ذکر اذکار کیا ہو، ایسی محفلیں ہم ان کے منہ پہ دے کے ماریں گے۔ حالانکہ حدیث سے مبارکہ ہے کہ حق تعالیٰ کو سب سے زیادہ اگر کوئی بات پسند ہے تو اپنی تعریف، مگر حق تعالیٰ جل شانہ کو تو بے انتہا محبت ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ بیان فرما بھی رہا ہے۔ یہ واضح بھی ہو گئی، جو واقعہ جو بات حق تعالیٰ کی میں نے آپ کو بیان فرمائی ہے۔ مگر میرے عزیزوں، سچ بات یہ ہے کہ انسان حق تعالیٰ کے لیے تو بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو آپ اس نیت سے کرتے ہو کہ حق تعالیٰ جل شانہ کے خاطر کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں تو حق تعالیٰ کے خاطر پڑھ رہا ہوں۔ یہ بہت ساروں کی نیت یہ ہوگی جو کہ معزز اور محترم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ کی ٹھنڈک ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ سب محترم باتیں ہیں سب، مگر سب سے بڑھ کر محترم بات تو یہ ہے کہ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ معزز چیز ہے، سب سے زیادہ خوش نصیبی کی بات ہے انسان کے لیے۔ اور یہ راتیں جن کا میں ذکر کر رہا تھا کہ شب برات کی رات ہے اور دیگر راتیں ہیں، ربیع الاول کا محترم مہینہ ہے، یہ تو بڑے معزز حق تعالیٰ جل شانہ نے رات تخلیق فرمائی ان کے لیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے۔ تخلیق بھی سب کچھ ہوا ہے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہوا ہے۔ حق تعالیٰ تو خود فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو سب کچھ آپ کے لیے تخلیق فرمایا ہے، اگر اپنے لیے کسی کو بنایا تو آپ کو اپنے خاطر تخلیق فرمایا ہے۔ آپ مجھے بتائیے
جن کو ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوں، جنہیں ہم کہتے ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے متعلق ہم کبھی بیٹھ کر کسی جگہ پہ بات کریں تو ہم کہیں ان کے معاملے مبارکہ میں کسی بات پہ حیران بھی ہوں، کسی بات پہ ان کی کوئی بات ایسی ہو تو اس کو ہماری آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں، کوئی بات ایسی ہو کہ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بھلے ان کے متعلق اتنا نہ جانتے ہوں جتنا حدیث مبارکہ میں ہو، قرآن حدیث میں ہو، ہر بندے کو اپنی اپنی حساب سے علم ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بہت ساری چیزیں اس مثال سے کہنا، لیکن جب ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہوں ان کی کسی معاملے پہ یا کسی آپ کے تو آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہے جن کا مذاق مبارکہ بھی بہت ہے، بے حد محترم ہے، جو آپ اپنے صحابہ سے فرماتے، صحابہ آپ سے فرماتے ہیں۔ جب کبھی ایسی کوئی بات ہم کریں کہیں کسی جگہ بیٹھ کے یا کوئی واقعہ ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سن رہے ہیں، آپ یقین کیجئے کئی لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے اگلے پچھلے ہر گناہ حق تعالیٰ جل شانہ اسی لمحے معاف فرما دیتا ہے، اسی لمحے۔ مگر کیسے وہ کون سا نام ہے جو محترم ہے؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ، جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ جب آپ ان کی بات سنیں اور ان کی کسی بات پہ آپ کو آنسو آ جائے یا ان کی کوئی ایسی بات ہو کہ جس پہ آپ کو مسکراہٹ آ جائے، آپ یقین کر لیجئے آپ کو اس چیز کی خبر نہیں ہے کہ آپ کا مالک آپ کو اس لمحے اس وقت کس رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کیسی محبت اور محبوبیت کی نگاہ سے حق تعالیٰ دیکھتا ہے۔ مگر سچ بات تو یہ ہے میرے عزیزوں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر درود پڑھنا، آپ یقین کیجئے اس سے زیادہ کوئی کام معزز اور محترم نہیں ہے۔ چاہے آپ اپنے مالک کی تعریف ہی کیوں نہ سال کر رہے ہوں، وہ پسند ہے اس کو بہت، مگر درود اس کو بے انتہا پسند ہے۔ اس کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کے بندے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں۔ ایسی تھوڑی حق تعالیٰ نے کہا کہ جو میری ہاں میں ہاں ملائے، جو میرے کام میں لگتا ہے پھر میں اس کے کام میں لگ جاتا ہوں، جو میری ہاں میں ہاں ملاتا ہے میں اس کی ہاں میں ہاں ملا۔ ایسے تھوڑی حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ یقین کر لیجئے میرے عزیزوں، یہ موت جو ہے جس کو ہمیں ایک نہ ایک دن مر کر اپنے مالک کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں تشریف فرما ہوں گے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف حق تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں چلے جانا ہے۔ حق تعالیٰ کے لیے اگر حق تعالیٰ پوچھ لے میرے بندے تو میرے لیے کیا لایا ہے، تو آپ کہہ دیں گے کہ مالک میں نے فلاں عبادت تیرے خاطر کی اور فلاں حج کیا، فلاں عمرے روزے زکوٰۃ فطرہ میں نے تیرے خاطر کیے۔ مگر اگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ پوچھ رہے ہیں، تو یہ مثال ہے، تو پھر مومن کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اگر وہ درود پڑھتا ہوگا تو خوشی خوشی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے درود پڑھ کر لایا ہوں۔ اور حقیقت ہے یہ جو آج ہمارے ہاں دستور ہے کہ کل حساب ہوگا تو حساب ہی ہو رہا ہے، نعوذ باللہ، حق تعالیٰ معاف فرمائے، کیا وہ کہہ رہا تھا حق تعالیٰ تھا، مگر سچ بات ہے حساب تو ہوگا، مگر ایسا حساب نہیں ہونے کا کہ حق تعالیٰ ہی جل شانہ پوچھے جا رہے ہوں اور اپنے بندے کو کسی بات کا موقع نہ دے رہے ہو۔ درود پڑھنے لگ جاؤ، حق تعالیٰ جل شانہ خود تمہاری اپنی رحمتوں کا حساب دیں گے، وہ ذات ہے۔ مگر بس بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ معزز جانو، سب سے زیادہ معزز مانو۔ تم رات کو 313 پڑھتے ہو یا 500 پڑھتے ہو یا 1000 پڑھتے ہو، تینوں ہی باتیں محترم ہیں، مگر بات محترم یہ ہے کہ تم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھنے کو معزز جاننے لگ جاؤ، تمہاری زندگی، تمہاری قبر، تمہاری آخرت حق تعالیٰ تمہاری سوچوں سے بھی زیادہ حسین فرما دے گا۔ اور وہ کرنا جانتا ہے، وہ حق تعالیٰ جل شانہ ہے۔ مگر بڑے بڑے وظیفوں کو چھوڑو، یہ تو مجھے بڑی وظیفے وظائف تم پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو، بہت سارے لوگوں کا حال ہے وہ پڑھتے ہیں
اور خوب پڑھ رہے ہیں خوب، اس سے کئی درجہ اچھا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھا جائے۔ بڑی بڑی معزز راتوں کو بڑے بڑے نمازیں اور نفلی عبادتیں کرنے سے کئی درجے اچھا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہاں بیٹھ کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام پڑھا جائے۔ یہ سب سے زیادہ معزز کام ہے، سب سے زیادہ ہم منہ سے اپنے آپ کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کہیں اور ان کے لیے ہمارے ہاں ہم درود السلام نہ پڑھیں تو پھر ہم کس بات کے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہوئے؟ ہمارے ہاں تو تبرک ہے، حق تعالیٰ کا یہ رزق جو اس نے ہمارے نصیبوں میں تحریر فرما رکھا ہے، آپ یقین کیجئے یہ بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تخلیق فرما رکھا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمیں عطا فرما رہا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، وہ ہم نے ہماری دعاؤں کو ہماری درخواستوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما رہا ہے۔ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے ہاں جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ میں اپنے مالک سے اپنے مالک کی بارگاہ میں ہمارے خاطر دعا فرمائی، آپ مجھے بتائیے کیا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے خاطر دعا فرمائی اس دعا سے ان کا اپنا کوئی فائدہ ہوا؟ نہیں، فائدہ یہ ہوا کہ ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارکہ کے تحت ان کے مالک کی رحمت کے تحت روز قیامت اپنے ہم بخشے جائیں گے۔ ہماری غلطیاں خطائیں بھی ہو رہی ہیں تو ہمیں حق تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ہمیں طریقے بنائے رکھے حق تعالیٰ نے، کئی نرم طریقے، کئی محترم طریقے حق تعالیٰ نے بنا رکھے اپنے بندوں کو درگزر فرمانے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے، وہ غفور الرحیم ہے، درگزر فرمانے والا ہے، محبت اور رحمت نازل ہم کو فرمانے والا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قلب مبارکہ کا حال ہے اور حال تھا اس وقت جب آپ حیات طیبہ کی بات کر رہا ہوں، اس حال سے آپ کا مالک بہت واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیسی محبت اپنی امت سے فرماتے ہیں، کیسی محبت اور کیسی حق تعالیٰ جل شانہ کے محبوب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے محبت ہے اور آپ کی دعاؤں کی کیا شدت مبارکہ ہے، یہ حق تعالیٰ جل شانہ کو مکمل اندازہ ہے اس بات کا۔ مگر بات وہی آ پہنچی کہ ہمارا تو فائدہ ہو رہا ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہم ان کی سنتوں کو تھام بھی لیں، اس میں بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، آپ خود سوچیے، آپ کسی طرح سے کوئی کام ایسا کر رہے ہو کہ جس طرح سے کام جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، آپ مجھے بتائیے اگر آپ اس عمل کو اختیار بھی کریں تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک حدیث مبارکہ یہ ہے جس کے معنی ہے، جس کے مفہوم یہ ہے کہ ایک وقت یہ ہوگا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا وہ شخص جنتی ہے۔ تو کون جنتی ہوا؟ یقیناً اس شخص کے متعلق یہ بات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت مبارکہ ہو گئی کہ جو سنت کو عمل کر لے وہ شخص خود جنتی ہے۔ حق تعالیٰ نے خود کہا کہ جسے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کوئی ایک ادا آپ کی کسی امتی میں دیکھوں گا اسے بھی اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اب کوئی اپنے محبوب ہو، حق تعالیٰ اپنے محبوب کو جہنم میں کیسے ڈالے؟ امتیوں کی بات کر رہا، ہرگز نہیں۔ مگر سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہم کسی بھی عمل کو اختیار کر لیں فائدہ تو ہمارا اپنا ہو رہا، پھر ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ کیوں نہ کریں؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہمارے حق میں دعا فرمائی ہے۔ اب ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائیں۔ اب دعا کیسے فرمانی ہے اس کا طریقہ حق تعالیٰ نے یہ درود کی شکل میں آپ کو ہم کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرما رکھا ہے، جسے ہم درود کہتے ہیں، جسے ہم حق تعالیٰ جل شانہ کی محبت کہتے ہیں۔ اس درود میں عاجزی بھی ہے، اس درود کے اندر ہی ہے عاجزی کی ہے۔ حق تعالیٰ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے۔ عاجزی سچائی کا نام ہوتا ہے، کسی کے پیروں میں جھکنے کا نام نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو کسی کے سامنے کمتر ظاہر کرنے کا نام عاجزی نہیں ہوتا۔ یہ ہے عاجزی، یہ ہے سچائی کہ ہم حق تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں کہ حق تعالیٰ میں
بہت حسین ہوں کیونکہ تو نے مجھ کو تخلیق فرمایا ہے، مگر پھر بھی میرے پاس تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دینے کے لیے کچھ ہے نہیں، لہٰذا تم میری جانب سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، ان پر سلامتی نازل فرما دیجئے، اور ان کی آل اولاد پر بھی اپنی رحمت نازل فرما دیجئے۔ یہ ہے سچائی، یہ ہے عاجزی جو انسان ایک مومن اپنے مالک کے سامنے ظاہر کر رہا ہے۔ یہ پھر اور یہی دعا بھی ہے اس درود میں، اپنے آپ کو حق تعالیٰ جل شانہ کو عظیم جاننا، حق تعالیٰ جل شانہ کو حقیقتاً جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اور محترم عاشق کہنا، اس کے معنی ہے درود، اس کے معنی ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا۔ آپ یقین کر لیجئے، جس دن آپ تمام لوگ اس بات پر قائم ہو گئے کہ میں رات کی تنہائی میں سوؤں گا نہیں اس وقت تک جب تک اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام نہ پڑھ لوں، آپ یقین کیجئے آپ کے اگلے پچھلے آپ کے سارے کام حق تعالیٰ جل شانہ اپنے ذمے لے لے گا، اپنے ذمے لے لے گا۔ دعا تو حق تعالیٰ کو کیا حق تعالیٰ ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جب کوئی 3000 دفعہ دل میں درود پڑھ لے، دعا تو دور کی بات ہے، میں اس کے خیال کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہوں۔ یہ حق تعالیٰ کی رحمت ہے، اتنا اس کو جوش ہے اس بات پر کہ کوئی اس کی انتہا نہ ہو اس کی رحمت کی ہے۔ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اتنا مسکراتے ہیں اپنے درود پر، آپ کو معلوم ہے، میں تو بیان کر رہا ہوں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب کوئی فرشتہ جا کے کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں اور اتنے فلاں امتی نے آپ کا درود و سلام بھیجا ہے، تو آپ اتنا خوش ہو کے اتنا محبتاً اس کو فرماتے ہیں اس ملائکہ سے کہ میری طرف سے بھی ان پر درود، میری طرف سے بھی ان پر سلام بھیجو۔ آپ یقین کیجئے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس سے خوش ہو گئے، ان کا مالک اس سے ناراض اور روٹھا نہیں کرتا، کبھی بھی ناراض نہیں ہوتا حق تعالیٰ جل شانہ درود پڑھنے والوں سے۔ یہ یاد رکھیے گا، حق تعالیٰ کی رحمت کا حقدار ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اور حق تعالیٰ کی رضا مبارکہ کا حقدار ہے درود پڑھنے والا، دین دنیا قبر آخرت کی کامیابیوں کا حقدار ہے درود پڑھنے والا، اپنے رزق میں اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کا حقدار ہے درود پڑھنے والا۔ حق تعالیٰ جل شانہ کی ہدایت، اس کی مدد کے تحت میں یہ بات آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ مگر سچ بات یہ ہے میرے عزیزوں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو وہ آپ کو درود پڑھنا ہے، وہ سب سے زیادہ معزز اور محترم چیز ہے۔ آپ کی نماز سے بھی زیادہ آپ کی نماز رد ہوتی ہے، بہت سارے یہاں ایسے ہوں گے جن کی نمازیں رد ہو گئی، اور ہو گئی تو ہو گئی، آپ کوئی غم نہ کریں اس میں، کیونکہ حق تعالیٰ ہے وہ بغیر نماز کے بھی جنت کے اندر داخل کرنا، بغیر نماز کے بھی آپ کو کہہ لو جنت میں بھی داخل کرنا جانتے ہیں، اور بغیر نماز کے بھی آپ کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمانا بھی جانتے ہیں، قادر مطلق ہے، بے نیاز۔ مگر درود آپ کی زبان سے نکلے وہ کبھی رد نہیں ہوتا، وہ کسی صورت درود رد نہیں ہوتا، کسی صورت تک رد۔ آپ دکھاوے کی نہیں نماز پڑھو گے، وہ نماز وہ آپ کو اس کی کوئی قبولیت کی آپ گارنٹی مت سمجھنا کہ قبول ہو گئی۔ آپ حج عمرے دکھاوے کی نہیں کرو، کوئی آپ یہ مت سمجھنا کہ وہ قبول ہو رہے ہیں، کیونکہ اس میں وہ والی بات آ گئی دکھاوے بازی کی۔ جہاں درود پڑھا دکھاوے کے لیے وہ وہاں قبول ہے۔ درود کے اوپر تو بڑی معزز رحمت حق تعالیٰ کی ہے، درود تو خود حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمت ہے، تو رحمت رد تو نہیں ہو سکتی، رحمت کبھی حق تعالیٰ جل شانہ کی رد نہیں ہوتی۔ اور یہ ایک امتی کی جانب سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ ہے، یہ گفٹ، یہ درود جو ہے یہ گفٹ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو کبھی حق تعالیٰ درود کو رد نہیں کرتا۔ درود میں ہے برکت اصلی، درود کے اندر ہے، اگر درود پڑھنے لگ گئے تو بات معزز ہے۔ یہی ساری رات کسی بڑی رات آئی اور اس کو جاننے کے لیے اب کہیں گے لوگ بہت سارے، ہو سکتا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو ساری رات نفلی عبادتیں ادا فرمائی، کوئی شک نہیں ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر، کسی عمل مبارکہ پر کوئی شک شبہ نہیں ہے، مگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگوں، جب ایسا کوئی موقع مبارکہ ہوا تو صحابہ کرام نے کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
صحابہ نے آپس میں یہ بات بیان فرمائی کہ ہم اپنی بیویوں کے پاس جائیں گے، اپنے اپنے اوپر انہوں نے کوئی اپنے اپنے کام لازم کر لیے صحابہ نے، جہاں وہ خدمت مبارکہ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے اپنا چہرہ مبارکہ پھیر لیا اور چہرہ مبارکہ پھیرا اور پھر یہ بات بیان فرمائی کہ اے لوگوں، تمہارے جو معاملے ہیں وہ اور ہیں، میرا معاملہ اور ہے۔ آپ 100 رکعتیں بھی رات کو اٹھ کے پڑھ لے ہو، آپ کو یہ نہیں میں کہتا حق تعالیٰ ہنس کے نہیں دیکھ رہے ہوں گے، حق تعالیٰ بہت مسکرا کے دیکھ رہے ہوں گے، بہت پسند فرما رہے ہوں گے، اچھا لگ رہا ہوگا حق تعالیٰ جل شانہ کو، مگر جہاں آپ درود پڑھنا شروع ہو گئے، آپ یقین کیجئے حق تعالیٰ آپ کو اپنے ساتھ بٹھائے گا، اپنا ہم جلیس بنائے گا، خود آپ کے لیے اتر کر جہاں آپ بیٹھے ہوں گے وہاں تشریف وہاں حق تعالیٰ جل شانہ چلا آئے گا۔ یہ حقیقت کی بات ہے، یہ کوئی ایسی مثالی بات نہیں حق تعالیٰ نے کہی کہ جو درود پڑھتا ہو وہ میرا ہم جلیس ہے، یہ بات نہیں، یہ بات حق تعالیٰ نے کوئی ہمیں مذاق میں نہیں، بالکل جو حق تعالیٰ نے کہا وہ سچ ہے، جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ سب کچھ سچ ہے۔ مگر سچ بات یہ ہے میرے عزیزوں، درود کو معزز جانیے، درود تو بہت پہلے سے ہے، درود تو بہت پہلے سے ہے، وہ کب سے ہے وہ میں ابھی آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ تو کیا حرمت ہوئی درود کی، کیا حرمت ہوئی درود کی، ہر کسی کو پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، حکم تو حق تعالیٰ نے سب کو فرما رکھا ہے، مگر پڑھتا وہ ہے جسے حق تعالیٰ جل شانہ چاہتا ہو، جسے حق تعالیٰ جل شانہ چاہتا ہو، بس وہی لوگ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ معجز بات ہے۔ اور شکر ادا کیجیے اپنے مالک کا کہ حق تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تخلیق فرمایا ہے، امتی بنایا، اور ہم پر یہ احسان بھی فرما دیا کہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام پڑھنے کی ہمیں ہدایت اور توفیق بھی اس نے اپنی رحمت سے عطا فرما رکھی ہے۔ اس ہدایت اور توفیق کو آپ کہنے کے اس انعام کو آپ اپنے لیے تھام رکھیے کہ رات ہوئی ہے، آپ سارا دن کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں، وہ آپ جانو، آپ کا مالک جانو، جہاں رات کی تنہائی ہوئی سب کام سے آپ فارغ ہوئے، آپ نے جو تعداد مقرر کر رکھی ہے آپ اس کو پڑھو، اپنی دعا بھی کرو اپنے مالک کی بارگاہ میں، جو آپ کی اپنی دعائیں ہیں وہ آپ کا اپنا اختیار ہے، کرو نہ کرو، مگر بات یہ ہے اگر دعا کی تو حق تعالیٰ اپنی بارگاہ میں درود کے ساتھ اس دعا کو قبول بھی فرمائیں گے اور قبول فرماتے بھی ہیں۔ بڑے بڑے آپ کے جو آپ کو ایسا لگتا ہو کام نہیں بن رہے، یا وہ درود یا کیا کام کو ٹھہرا ہوا ہو، آپ درود کی کثرت کرنا شروع کرو، آپ کے کام بھی بننا شروع ہوں گے، آپ کا دین دنیا خبر آخرت سب سمجھنا شروع ہوگا۔ یہ آپ کو حقیقت کی بات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، مگر بات کہاں پہنچی، وہی بات کہ اگر حق تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی جانب اب آپ کا اس کی توجہ ہماری جانب کرنی ہو حق تعالیٰ کی رحمتوں کی، اور یہ چاہتے ہو کہ حق تعالیٰ ہمارے ہر معاملے میں اپنی رحمتوں کو ہمارے شامل حال فرمائے، آپ یقین کر لیجئے اس کا طریقہ ایک ہے کہ وہ جب انسان مومن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنے کو معزز جانے اور درود و سلام پڑھے بھی، یہ ہے سب سے محترم اور معزز طریقہ۔ شارٹ کٹ لوگوں کو بہت چاہیے ہوتا ہے کہ آپ پڑھیں اور کبھی کام ہو، درود ہی ہے، درود سے زیادہ معزز اور محترم کام آپ کو کیا ملے گا اس دنیا میں، جو مالک خود فرما رہا ہو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر۔ بتائیے آپ کی نماز سے زیادہ محترم ہے درود؟ بہت بڑے کھلے عام کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہوگا نماز کو کم کہہ رہا ہے، نماز کم نہیں ہے، نماز بڑی محترم اور معزز چیز ہے، مگر اس سے بھی زیادہ محترم اور معزز چیز حق تعالیٰ جل شانہ کی اپنی ذات کا عمل ہے۔ اور جن لوگوں کا خیال یہ ہو کہ درود عبادت ہے، وہ یہ خیال اپنے دل و دماغ سے بالکل نکال دے کہ درود عبادت ہے۔ درود حق تعالیٰ کا عمل ہے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کی جاتی، اور حق تعالیٰ جل شانہ کا جس کا یہ عمل ہے درود، وہ خود کسی کی عبادت کرتا نہیں، اس لیے درود عبادت نہیں ہے، درود عمل ہے حق تعالیٰ جل شانہ کا، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کیا جاتا ہے۔ مگر میرے عزیزوں بہت وہ ہوئے، بہت لوگ تھے، جو میں بات بیان کر رہا تھا کہ بہت سارے لوگ تھے، بہت وظیفہ وظائف کیا کرتے تھے، بڑی پہلے کہ آپ بڑی محنت و مشقت کے کام کیا کرتے تھے، درود و سلام بہت پڑھا کرتے تھے کہ ذکر اذکار کر رہے ہیں۔ میرے اپنے دادا وہ کہتے تھے کہ میں نے وہ عبادتیں وہ ذکر اذکار کیا ہے کہ جو آج سے پہلے کسی بھی بزرگ نے نہ کیا ہو، وہ کہا کرتے تھے۔
لیکن ایک جملہ خود کہتے تھے کہ جب میں نے درود پڑھنا شروع کیا تو میرے دل کو قرار آیا. کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حق تعالیٰ جل شانہ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہو وہ کہہ رہے ہیں. اب حقیقت کی بات ہے کہ میں نے ان کے متعلق جو باتیں پڑھی ہیں یا جو ہم نے سنی ہیں وہ سب کچھ بھی عبادت کرتے تھے, وہ ایسے ذکر اذکار کیا کرتے تھے. اگر یہاں لوگوں کو بتاؤں تو لوگوں کے عقل ہی میں بات نہ ہے کہ ایسا بھی ہوتا. مگر پھر وہاں پہنچی کہ جب درود کی زیادتی کی, درود کو بڑھایا, تب جا کے دل کو قرار آیا, تب دل کو سکون آیا. اور اس کو کہتے ہیں اطمینان قلبی. تو ہے ہی حق تعالیٰ جل شانہ کے ذکر میں, اور ذکر اس کا حق تعالیٰ کا, اس کے ناموں کو رٹنا یا پڑھنا یا بار بار ضرب لگانا ذکر نہیں ہے. ذکر وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. آج جو لوگ درود پڑھ رہے ہیں اطمینان ہے ان کو, ان کے دلوں کو اطمینان ہے. یہ اطمینان قبر میں بھی ہوگا, قبر کے بعد جب اٹھائے جائیں گے تب بھی ہوگا اطمینان. حق تعالیٰ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے. حق تعالیٰ جل شانہ کہ جیتے جی وہ رحمتیں برساتے ہیں, اور نعوذ باللہ مرنے کے بعد رحمتیں نہ برسائیں اس شخص پر جو درود پڑتا ہو. کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہے. تو وہ تو آپ کو انسانوں کو جس حد تک یہ حکم ہے کہ جب مردہ لے جایا جائے اس کے آگے نہ چلے, اس کے پیچھے انسان کا احترام ہے. درود پڑھنے والا بھی انسان ہی ہے. آپ یقین کیجئے لاکھوں فوج ہوتی ہے, لاکھوں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں درود پڑھنے والے کے جنازوں میں, لاکھوں دعائیں خیر فرما رہے ہوتے ہیں ملائکہ درود پڑھنے والے کے لیے. خوشی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. مالک حق تعالیٰ جل شانہ خوش بھی ہوتے ہیں. خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے. سب سے معزز اور محترم کام بندے کے لیے بات یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو. عبادتیں ہوئی ہوں نہ ہوئی ہو, خطائیں گناہ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو, مگر خاتمہ ہو اس کا ایمان پر, یہ پھر آگے کے معاملے اچھے ہوں گے. سب سے بڑی بات یہ ہے. اور بڑی عبادتیں کی ہوں خاتمہ ایمان پہ نہ ہو. مگر درود جب انسان پڑھنے لگ جائے تو پھر درود پڑھنے والا مومن ہو جاتا ہے. اور مومن ہی ہوتا ہے جو درود پڑھنے لگ جاتا ہے. آپ یقین کیجئے جو مومن ہوتا ہے اس کا خاتمہ بھی حق تعالیٰ جل شانہ ایمان پہ فرماتے ہیں. ایمان پہ جب خاتمہ ہوتا ہے پھر وہ دین, وہ جنت ہو یا وہ پل صراط ہو, سارے معاملے سارے باتیں وہاں پہ حسین حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمت سے ہوتی ہے. مگر درود کی برکت سے, جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھنے سے پھر ہے بات, پھر ہے. آپ یہ کر کے دیکھو, جو لوگ پڑھتے ہو درود وہ خود کہیں گے کہ ہاں ہمیں درود کی برکتوں سے ہے اور حق تعالیٰ نے بہت ہمیں فائدہ پہنچایا, بہت حق تعالیٰ ہم پر مہربان ہے. وہ مہربان ہے, بہت ہے, ابھی بھی ہے. ابھی بھی ہمیں ہماری جانب دیکھ رہا ہوگا حق تعالیٰ, تو ہمیں مسکرا کے دیکھ رہا ہوگا. مگر میرے عزیزوں, جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کے لیے بھی ہم نے درود و سلام کو پڑھنا ہے. ان کے خاطر بھی ہم نے درود و سلام پڑھنا ہے. ان کے لیے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ یقین کر لیجئے نعت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ نہیں کرتی ہے. نعتوں سے فائدہ نہیں ہوتا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر اس نعت میں کوئی بے ادبی کا لفظ ہو, آپ جناب نہ ہو, یا چیخ چلا کی کوئی نعت پڑھی جا رہی ہو, یا کوئی نعرے بازی کی جا رہی ہو خام خواہ میں, آپ کو لگتا ہوگا آپ کو ایک مثال دوں, آپ کوئی مجھ کو ہی تحفہ کوئی دینا چاہ رہے ہو, اس میں کسی قسم کا عیب ہو, کوئی اس کو صحیح طریقے سے نہ آپ نے سجایا ہو, کیا آپ وہ لے آؤ گے؟ میری بات سے کسی کو بھی عزیز کو تحفہ دینا چاہ رہے ہو لے جاؤ گے کہ اگر وہ مکمل نہ ہو وہ تحفہ آپ کا کیسے لے جاؤ گے؟ آپ کو خود کو ہوگا کہ میں یہ چیز کو جس کو دے رہا ہوں وہ محترم ہے, اس کو دے رہا ہوں, اس تحفے میں 10 قسم کے میرے عیب کچھ ہی کو نظر آ رہے ہیں, میں کیا بھلا تحفہ دوں؟ تو ایک مثال دے رہا ہوں میں. جب ہم کوئی نعت ایسی پڑھیں یا کوئی ہم محفل ایسی سجائیں جس میں ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نعرہ لگا رہے ہو اور چیخ چلا کر لگا رہے ہو, بے ادبیوں سے نعوذ باللہ نام مبارکہ لیے جا رہے ہو, آپ جناب کی تمیز نہ ہو اس میں, آپ کو کیسے ممکن ہے؟ آپ سمجھ رہے ہو کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے خوش ہو رہے ہوں, یہ حق تعالیٰ جل شانہ بہت اجر و ثواب عطا فرما رہے ہوں, کیسے ممکن ہے؟ بے ادبی کا اجر و ثواب, توبہ توبہ.
نام مبارکہ جو بیان کیا اس کا اجر ثواب تو مل گیا، تعریف مبارکہ جو تھی اس کا اجر و ثواب تو مل گیا، مگر آپ جناب جو کر رہے ہیں، آپ جناب کے علاوہ جو آپ جناب کی جگہ کچھ اور کہہ رہے ہیں جو میں نہیں کہتا، بار بار مجھے اچھا بھی نہیں لگتا مثال دیتے ہوئے بھی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ ہو رہا ہے اس میں؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فائدہ اس میں ہے کہ انسان ان کے لیے مومن، ان کا امتی جو مومن ہو وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام کو پڑھنا اپنے لیے لازم کر رکھا ہو، اپنے اوپر درود و سلام پڑھے، اس میں ہے فائدہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ایسا کیسے ممکن ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ ہو رہا ہو، آپ اپنی امتی سے خوش ہو رہے ہو اور پھر امتی کا فائدہ نہ ہو؟ نعوذ باللہ، بالکل فائدہ ہے امتی کا بھی، دعائیں کر رہا تو دعا قبول ہو رہی، رزق کا معاملہ ہو تو اس میں برکت ہو رہی، گھر میں معاملہ پیسوں کا ہو، تنگی کا ہو، وہ دور ہو رہی، کسی قسم کا کوئی معاملہ ہو، کوئی پریشانی اس کو محسوس ہوتی ہے، حق تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو دور فرما رہے، کر رہے حق تعالیٰ بڑی رحمت کی نگاہ سے ہمارے اوپر رحمتیں برسا رہے۔ مگر بات یہی آپ پہنچی میرے عزیزوں، درود کو معجز جانیے، درود کو، باقی آپ کو بتایا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو درود کے متعلق حق تعالیٰ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مبارکہ نے بیان تو کیے ہیں جتنی حق تعالیٰ نے چاہی، مگر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہو جن کو یہ نہ ہو کہ نہیں درود کے علاوہ بھی نفلی بات، تو پھر وہ جانے اس کا کام جانے، ہم تھوڑی کسی کی بات کو قبول کریں گے یا رکھتے ہو، حق تعالیٰ جل شانہ ہے۔ مگر حقیقت کی بات یہ ہے میرے عزیزوں، آپ کو کسی دین اسلام میں کوئی عبادت حق تعالیٰ نے ایسی تخلیق نہیں فرمائی جس سے عبادت کرنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے، ایسی کوئی عبادت حق تعالیٰ نے تکلیف نہیں فرمائی پیدا۔ حق تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ جو وہ کسی چیز کا اندازہ لگا لو، اس مالک کو ضرورت کیا ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمیں کروٹیں دلاتا ہے، بتا رہا ہے ہمیں کہ میرے بندے تجھ سے جتنی پرواہ تجھے خود اپنی نہیں ہے اس سے کئی زیادہ پرواہ ہم تیری فرماتے ہیں، ہم تجھ پر رحمتیں برساتے ہیں، اس لیے تو سوتا ہے تو ہم تجھ کو کروٹیں دلاتے ہیں، ہم ہی تو ہے تیرے مالک۔ پھر بھلا وہ کیوں نہ چاہے گا کہ اس کے بندے جو اس کے لیے عمل کر رہے ہو اس میں راحت اور آسانیاں ہو۔ آپ دیکھ لیجئے اس درود میں کتنی مشکل ہوتی ہے درود پڑھتے ہوئے، یہ کون سی مشکل ہوتی ہے درود پڑھتے ہیں؟ کوئی مشکل نہیں ہوتی، کوئی محنت نہیں لگتی درود پڑھنے میں، چلتے پھرتے پڑھ رہا ہے بندہ تو قبول ہے، لیٹ کے پڑھ رہا ہے تو قبول ہے، وضو میں ہے تو قبول ہے، بغیر وضو ہے تو قبول ہے، پاک ہے تو قبول ہے، ناپاک ہے تو بھی درود پڑھ رہا ہے تو بھی قبول ہے۔ مگر سچ بات تو یہ ہے میرے عزیزوں، حق تعالیٰ نے ہمیں بڑی راحت رحمتوں سے نواز رکھا ہے، بہت، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اور اس بنیاد پہ بھی کہ ہم حق تعالیٰ جل شانہ کے بندے ہیں، یہ نہیں کہو کہ ہم خطا کار ہیں یا ہم گنہ گار ہیں تو نعوذ باللہ یہ حق تعالیٰ کی ناشکری ہے کہ خطا کار تو ہوگا اگر غلطیاں خطا ہو گئی، مگر یہ نہیں کہو کہ ہمارے مالک نے ہم سے نظر پھیرنی ہو یا ہماری جانب اپنا چہرہ نہ کیا ہو، نعوذ باللہ نہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی درجے بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں، جو محبت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے ہے اس سے کئی درجے زیادہ بڑھ کر حق تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، بہت ہے۔ مگر سچ بات یہ ہے میرے عزیزوں، آپ کے لیے درود سے بڑھ کر کوئی چیز معزز نہیں ہے۔ اگر آپ عبادت کے اندر دیکھتے ہو، ذکر اذکار کے اندر بات کرتے ہو یا کسی اور آپ کو نعتیں پڑھنے، کوئی نعت پڑھے، کوئی نعت آپ میں سے کوئی اٹھ کے پڑھے، اگر اس نعت میں کوئی کسی قسم کی بےادبی نہیں کر رہے، آپ یقین کر لیجئے بہت حسین بات ہے کہ آپ نعت پڑھ رہے ہیں، بہت خوبصورت اور حسین بات ہے، اجر ثواب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بات کر رہا ہوں نعت پڑھنے کی کہ مگر جہاں آپ مجھے بتائیے، آپ خود بتائیے، آپ اپنی غیرت کو خود ہی دیکھ لیجئے، آپ کے باپ کو کوئی کچھ کہے تو آپ گریبان پکڑ لیتے ہیں، میں تو کہوں گا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اپنے گھر والوں پہ بات نہ آنے دیں، مگر جب بات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے اور کوئی ان کا نام مبارکہ بے ادبی سے لے، اس طرح سے لے، اس طرح سے نہیں لینا چاہیے،
جس طرح سے ان کے ذکر کو کرنا چاہیے ویسے کریں. اس کے علاوہ اگر آپ جناب کی تمیز دیں تو آپ خاموشی سے بیٹھے گا. پھر آپ کی اپنی غیرت کہاں گئی؟ اب طریقہ آپ کا اپنا ہے، اسے آپ کس طرح سے سمجھا رہے ہو، اسے کس طرح سے اس کو بتا رہے ہو. کسی کو غصہ چڑھ جائے اس بات پہ کہ کسی نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ جناب کا لفظ استعمال نہیں کیا تو بھی ٹھیک ہے. کسی نے طریقے تہذیب سے اس کو سامنے میں یہ بتا دیا کہ بھائی تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہے تو آپ جناب سے کر، یہ بھی ٹھیک ہے. یہ نہیں سوچو غصہ حرام ہے، پتہ نہیں اپنی غصہ حرام خام خی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں غصہ عذاب ہے، کوئی عذاب نہیں ہے غصہ. مگر سچ بات ادب اور احترام تو ہم کو عطا فرما دے، ان کا ادب احترام کرنے کی تو ہم کو توفیق اور ہدایت عطا فرما دے. آپ یقین کیجیے آپ کا فائدہ ہوگا، بہت ہوگا فائدہ. اپنی اولاد کا آپ ادب سکھا دیں گے بے تحاشا اس کا فائدہ ہوگا. مگر سچ بات ہے خود بھی جب بھی کبھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں تو باادب کریں، آپ جناب کے ساتھ کریں. درود پڑھ لے ہو چلتے پھرتے پڑھے، پاک ہے تو بھی پڑھے، ناپاک ہے تو بھی پڑھتے رہے. قبول ہے درود قبول ہے. مگر جب ذکر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کر رہے ہو اپنے پیروں کو ہاتھ نہ لگائیں. درود کا کاٹ کو جب چھونا چاہ رہے ہو تو بغیر وضو کے، یا ناپاک بہت سارے لوگ ہیں بغیر وضو کے نہیں چھوتے، بہت محترم ہے، لیکن اگر وہ پاک بھی ہیں تو بھی وہ درود کے کاٹ کو چھو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. مگر ادب اور احترام حق تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ قائم و دائم رکھیے، اور دوسروں کو بھی کہیے اس بات کے لیے. دین دنیا قبر آخرت حق تعالیٰ کے لیے، وہ قادر مطلق کے لیے سوار دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایک سیکنڈ کا بھی کام نہیں ہے، قادر مطلق ہے. مگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر کچھ کرنا ہے وہ درود ہے، اس کو درود کہتے ہیں. وہ درود پڑھیے، اپنی تعداد مکمل کر کے سوئیے، اور پھر جو اپنی دعا جس کو کرنی ہے وہ کرے. جس کو نہیں کرنی، جس کو یہ خیال ہو کہ میرا مالک تو میری دعاؤں کو جانتا ہی ہے تو میں درود پڑھ لوں، یہ بھی بہت معزز بات ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں جس نے ایسا کیا اس کے درود کو بعد میں، اس کی دعاؤں کو پہلے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں گا. مگر درود پڑھیے، درود ہی ہے اس دور میں. آپ کو یہ ہوتا ہوگا، لوگوں کو یہ ہوتا ہے فلاں فرقے کا ہے، فلاں اس فرقے کا ہے، اس کی بات سنیں. آج 10 قسم کی باتیں، ایک ہی بات کو 10 قسم کے لوگ 10 طرح سے کہہ رہے ہیں. سننے والے خام میں پریشان ہو رہے ہیں، سنے تو کچھ کی سنیں. سچ بات یہ ہے جب آپ اپنے مالک کا ہاتھ تھام لیں گے تو آپ یقین کیجیے آپ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارکہ، اگر آپ درود پڑھنے لگ گئے، ایک ہاتھ آپ کا حق تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا ہاتھ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارکہ ہے. آپ یقین کر لیجیے اس سے زیادہ معزز اور محترم چیز کوئی نہیں ہے. جب حق تعالیٰ خود ہی آپ کے کاموں میں مدد کرنے لگے، اس سے بڑا مالک، اس سے بڑا استاد کون ہے مالک جیسا؟ حق تعالیٰ جل شانہ کے جیسا. اسی نے سکھایا ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، وہی ہمیں بھی سکھانے والا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں. مگر سچ بات یہ ہے میرے عزیزوں، درود کو تھامیے. درود کو بہت سارے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جب من چاہ رہا ہے تب پڑھ رہے ہیں درود، دن ہو یا رات ہو، اچھی بات ہے. مگر بات یہ ہے کہ درود کو اپنے نہیں، خود درود کے تابع ہونے کی ضرورت ہے. اور درود کے تابع ہونا یہی ہے کہ جو تعداد مقرر کر رکھی ہو رات کی تنہائی میں، اس کو پڑھ کر ہی سوئیں. اس کی تعداد جو بھی ہو مقرر کی ہو اسے مکمل کر کے سوئیں. اس کو کہتے ہیں درود کی تابعداری، اس کو کہتے ہیں. بہت سے معاملے تو درود کی برکتیں تو ایسی ہیں کہ آپ نے کچھ عرصہ درود پڑھا ہو، اس کے بعد آپ سے درود پڑھنا چھوٹ گیا ہو، آپ نے چھوڑ دیا ہو، لیکن ایک کتاب ایسی ہے اس میں لکھ دیا جاتا ہے. پھر بندے کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ سو بھی رہے تو درود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس انسان کی جانب سے حق تعالیٰ بھیج رہے ہوتے ہیں. یہ عالم ہے درود کی برکتوں کا. اور ہل نہیں رہے، خاموشی ہے، بات اپنی وہ ادھر کہیں اور کر رہا، مگر اس کا دل جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیج رہا ہوتا ہے. یہ عالم ہو جاتا ہے، یہ عالم ہو جاتا ہے. اور یہ بڑی معزز بات ہے. معزز ہوتا ہے جب حق تعالیٰ چاہتا ہے، جس کے لیے حق تعالیٰ چاہتا ہے اس کے لیے کر دیتا ہے.
مگر یہ نہیں کہ کسی کو ایسا پتا ہو کہ ہاں اس کا دل پڑھ رہا ہے درود تو وہ بھی درود پڑھنا چھوڑے، نہیں، وہ بھی پڑھے کہ دل تو دل پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے، مگر میں بھی تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھوں گا۔ یہ سب سے معزز بات ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مبارکہ بے تحاشا بڑھتی رہتی ہے اس بات سے، درود کے جب کوئی ان کے لیے درود پڑھ رہا ہوتا ہے تو بہت۔ یہ تو ابھی آپ سن رہے ہیں، کل کلا تو جب روز قیامت حق تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے نا، اس وقت کہیں گے کہ ہاں جو سنا تھا اس سے کئی زیادہ پایا ہے، کئی زیادہ آپ کا مالک آپ کی جانب توجہ فرما کے جب مسکرا کے آپ کو دیکھے گا آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ آپ کو نا، آپ اگر یقین آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ درود پڑھ کے اپنے مالک سے پوچھو گا، آپ کو جواب دے دے گا۔ مگر بات کیا ہے، درود پڑھیے، درود یہ 10 قسم کی چکروں میں پڑھنے سے اچھا درود پڑھے بندہ۔ درود تو وہاں جا رہے فلاں قسم کے وظیفے اٹھا کے باندھ دیے، فلاں قسم کے اور نعتیں پڑھنے لگ گئے تو اس میں بے ادبی کرنے لگا، توبہ توبہ۔ اور نمازیں پڑھ رہے ہیں خوب ساری رات اٹھ کے، مگر جہاں نماز پڑھ گئے سلام، میرا دل نماز میں نہیں لگا۔ ابے دل اس وقت لگے گا نماز میں جب دل میں حق تعالیٰ ہوگا، اور حق تعالیٰ اس وقت دل میں سمائیں گے جب دل مومن کا ہوگا، اور مومن دل اس وقت ہوگا، بندہ مومن اس وقت ہوگا جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم کہے گا، تب ہوگا دل مومن، تب بندہ مومن ہوگا۔ مومن، آپ کی ایک حدیث ہے کچھ لوگوں کے بارے میں ہے، آپ نے بات فرمائی کہ یہ مومن تو ہے مگر ان کے دل مومن نہیں ہے۔ یہ ایک حدیث مبارکہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کچھ ہوں گے آپ کے دور مبارکہ میں، کچھ یہودی کہہ لو یا غیر مسلم کہہ لو، جن کو آپ نے کہہ دیا کہ ان کے دل مومن نہیں، وہ مسلمان کہاں سے ہوئے؟ لیکن درود پڑھنے والے کے لیے حدیث مبارکہ ہے، جو مجھ پہ دن میں 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، میرا حق تعالیٰ، میرا مالک اس کے ماتھے پہ تحریر فرما دیتا ہے کہ اس کو ہم نے جہنم کی آگ سے بری کیا، اس کو ہم نے منافقت سے پاک کیا، اور روز قیامت ہم اسے شہداؤں کے ساتھ اپنی بارگاہ میں بلائیں گے، اٹھائیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ مومن ہوتا ہے درود پڑھنے والا، مومن۔ مگر اور تعالیٰ جل شانہ کی یہ رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو یہ انعام نواز دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے درود پڑھاتا ہے تعالیٰ جل شانہ۔ مگر بھائیو بات یہی ہے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود اور سلام کو بڑھایا جائے، درود پڑھا جائے، جو تعداد مقرر ہو تو پڑھی جائے، لیکن کیا لوگوں کو بھی اس پر متعلق بتایا جائے؟ اس کو بہت سارے لوگ ہیں، ابھی بھی ایسے بہت لوگ ایسے ہیں جو پڑھ رہے ہیں درود، مگر سچ بات ہے اور پڑھایا جائے، اور اپنے گھروں میں بھی ادب کی بات، درود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ادب کی جائے۔ یہ معزز بات، معزز، اور درود تو ایسی چیز ہے کہ جس کو مل جائے اس کی دین دنیا قبر آخرت حق تعالیٰ سب سنوارتے ہیں، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اس کی اپنی پچھلی غلطیاں خطائیں معاف فرما دیتے ہیں، اور وہ حق تعالیٰ ہے، معاف کر دیتے ہیں، سب کچھ غفور الرحیم ہے۔ مگر سچ بات یہ ہے میرے عزیزو، درود کو تھامیے، درود کو۔ بڑے بڑے وظیفے کرنے سے کروڑوں اچھا ہے درود پڑھنے لگے، بڑی بڑی راتیں آتی ہیں اس کو، بڑے بڑے وظیفے ہو رہے ہو اور بڑی بڑی عبادتیں کی جا رہی ہوں، اور بیویوں سے ایسا منہ بنا کے ملا جا رہا ہے، اس سے کئی درجے اچھا ہے آپ درود پڑھیں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے 10-20 منٹ 15 منٹ، اور پھر پڑھنے کے بعد کچھ میٹھا کھا لیں اور اپنا خوشی اپنے مالک سے دعا کریں، جو درخواست ہے اپنے مالک سے کریں، آپ کے اگلے پچھلے سارے کام حق تعالیٰ جل شانہ سارے اپنی حق تعالیٰ اپنی رحمتوں سے سنوار دے گا کام ہے غفور الرحیم کو۔ اور درود کا انعام کوئی ہر کسی کو نہیں مل جاتا، ہر بندے کو نہیں ملتا درود پڑھنے کا انعام، اس کی توفیق اور ہدایت۔ کہتے ہیں جب مر رہا ہو بندہ تو اسے کلمہ نصیب ہو جائے تو یہ بڑی معزز بات ہے۔ کلمہ، ایک کلمہ ہے، ایک ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ حق تعالیٰ کا کلمہ کیا ہے؟ حق تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے سوا کوئی معبود نہیں ہے،
اور جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ جل شانہ کے محبوب بندے، ان کے رسول ہیں، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ تو گواہی آپ نے دے دی سچ بات کی. اب درود بھی پڑھنا لازم ہے. جب موت آتی ہے اور جو لوگ زندگی میں درود کی کثرت کرتے ہوں، جو باقاعدہ، جو میں تابع ہونے کی بات کر رہا ہوں، آپ یقین کیجئے جب موت آتی ہے تب بھی ان کی زبانوں پر درود شریف اور کلمہ حق تعالیٰ جل شانہ اپنی رحمت سے جاری فرماتے ہیں، اپنی رحمت سے جاری کرواتے ہیں. انہیں مومن اٹھایا جاتا ہے حق تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں. نہ قبر کوئی ان کو کچھ اونچ نیچ کر دی ہو. یہ قبر کے کیڑے جس سے جو ہے لوگ ڈرتے، درود پڑھنے لگا، یہ کیڑے بھی محترم اور ادب احترام کریں گے قبر کے. نہ جسم چھوئیں گے، نہ قبر کا، نہ کفن میلا ہونے کا، نہ کوئی تمہارا یہ ممکن نقیر جو ہے، یہ بڑے جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھپڑ دے مارا تھا، یہ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے تمہارا. بادب تہذیب طریقے سے پوچھیں گے، اگر کچھ سوال بھی پوچھیں گے. اور سچ بتا رہا ہوں تمہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی ہیں جو ان نے زندگی میں درود و سلام پڑھ کے اپنی اپنی قبروں میں آئے ہیں. انتقال کے بعد کی بات کہہ رہا ہوں، اور میں تمہیں سے نہیں بتا رہا ہوں. خوشی خوشی تو اپنے مالک کی بارگاہ میں اس کے سوال کا جواب دو گے. وہ خود تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازے گا، تمہیں اپنی رحمتوں کے متعلق بیان کرے گا. مگر شرط کیا ہے، بات کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. یہ ہے بات، یہ ہے. اس کے علاوہ تمہاری اپنی نماز کا، حج کا، عمرے کیا ہو، تم جان تمہارا مالک جان. نہ تمہاری نہ تم نماز پڑھو اس سے میرا فائدہ نہیں، نہ کوئی نماز پڑھو اس سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں. ہاں درود کا یہ دیکھو نا، درود کی حرمت. 10 افراد کہیں بیٹھے ہو، 10 لوگ، ایک پڑھ رہا ہے، پڑھ ایک رہا ہے، سب پر رحمت حق تعالیٰ نازل فرما. نماز میں ہوگا ایسا؟ حج میں ہوگا ایسا؟ تم کر رہے ہو اور تمہارے ساتھ کوئی چل رہا اس پہ نہ، تمہارا حج ہے، تمہیں پہ ملے گا رحمت. لیکن درود ایسی چیز ہے جہاں بیٹھ کے پڑھو گے اس جگہ کو حق تعالیٰ اپنے عرش سے ملا دیتے ہیں، اس حصے کو. پھر عرش سے مل گیا ہے تو عرش اور فرش حق تعالیٰ اس وقت اس کی برکت کو برابر فرما دیتے ہیں. تو رحمتیں برساتے ہیں، تو ارد گرد ہوتے ہیں، ان پہ بھی رحمتیں ہو رہی، ان پہ بھی برس رہی رحمت. اور پھر جب وہ پڑھے گا درود تو پھر اور بھی برسے گی رحمت. یہ ہے درود کی بات. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی کام کرنا، درود پڑھنا، اس کی برکت ہے. یہ اسی کو پڑھو. رات کو سونے سے پہلے 313 دفعہ پڑھ لو. جس کی تعداد اس سے زیادہ ہو، جو تعداد میں بیان بتا رہا ہوں اس سے زیادہ ہو، وہ اتنی پڑھیں. اور یہ نہیں کہ آج 500 پڑھ لیا ہو بڑے جوش میں آ کے اور کل تم 100 پہ واپس لوٹا. نہیں، یہ جو بچے ہوں گے یہ بہت ساری حرکتیں کرتے ہوں گے، مجھ کو معلوم ہے. مگر کیا ہے، ایک تعداد مقرر کر لے. 313 تعداد مقرر کی حدیث میں ہے، اس کو کثرت سے کہتے ہیں. آپ 313 پڑھیں بچے جو ہیں، اور جو لوگ باقی کے 1500 پڑھیں ان کے لیے تو بڑی اچھی بات ہے. پڑھیں، اپنی اپنی دعا کریں اپنے مالک کی بارگاہ میں. اور ایک دعا یہ بھی کیا کیجیے کہ خاتمہ جب ہو ایمان پہ ہو اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام حق تعالیٰ ہمارے دلوں میں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک بابا سے بولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک بابا سے بلند درود شریف کا ورد کیجیے. اللهم صل على محمد وعلى
وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله 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 وسلم. اے اللہ، جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی بھی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کو آپ، اس درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سے راضی ہو جانے کے لیے درود شریف کا پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ اس درود شریف کی برکت، شفقت، رحمت، حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے محبوب، ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سورج اور چاند کی کرنوں سے ہزاروں گنا زیادہ درود و سلام کو فتن ہدیت محبت اور نظر تناب پیش فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکت، شفقت، رحمت، حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے محبوب، ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں سے اور اپنی رحمتوں سے آپ ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہوں آپ اپنی رحمتوں سے ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو پریشان حال ہوں آپ ان کی پریشانیوں کو درود کی برکتوں سے آسانیوں میں تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بے روزگار ہوں آپ ان کو حلال اور حسین روزگار عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو کاروبار کر رہے ہوں ان کو ان کے کاروباروں میں برکت عظیم عطا فرما دیجیے. اے اللہ تو ہم سب کے رزق میں، صحت میں، تندرستی میں اور شفا کاملہ میں برکت عظیم عطا فرما دیجیے. اے اللہ تو اپنی رحمتوں کو اس درود کی برکت سے ہم سب کے شامل حال فرما دیجیے. اے اللہ تو جب بھی ہم سب کا خاتمہ فرمائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور مرتے وقت اپنی رحمتوں سے ہمیں کلمہ اور درود شریف پڑھنا تو ہم سب کو نصیب فرمانا. اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی ہماری تمام کی تمام دعاؤں کا اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے محبوب ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما دیجیے. اور جو نہیں مانگ سکے جس کا مانگنا ضرور تھا آپ مجھ پر ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے. آمین آمین آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم.
اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.